أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. آج 1441 رمضان کی 8ویں تاریخ ہے اور ہم سورہ مائدہ کی آیت 78 سے 87 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اوپر عیسائیوں کا تذکرہ تھا اور عیسائیوں کی خاص پہچان رہبانیت تھی۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھیں ان کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ جب اللہ کی بندگی کرنی ہے تو یہ راستے کے روڑے ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے۔ ایمان والوں کو اس کے مقابلے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی سے وہ قومیں گمراہ ہوئیں۔ بس جتنا کام کرنے کے لیے اور جن چیزوں کو چھوڑنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اسی پر اکتفا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تحرمو حرام مت سمجھو طیبات ان پاک چیزوں کو ما احل اللہ لکم جو حلال کی ہیں اللہ نے لکم تمہارے لیے۔ وہ پاک چیزیں جو حلال کی ہیں، معلوم ہوا کہ پاک چیزیں ہی اللہ نے حلال کی ہیں اور جو حلال ہیں وہ پاک ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس میں دو باتیں، ایک یہ کہ وہ حق کے غیر سے خالی ہو اور دوسرا یہ کہ اپنے جنس کے اعتبار سے حلال ہو۔ کسی کی بکری ہے، بے شک وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہے لیکن دوسرے کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے حلال نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اس کو حلال کر رکھا ہے، بلی ہے اپنی ملکیت میں ہے لیکن اللہ نے اس کو حرام گردانا ہے۔ ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا اور حدوں کو کراس نہ کرو، اس کا نام دین نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب پسند نہیں کرتا المعتدین حدوں کو کراس کرنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور کھاؤ مما اس روزی میں سے رزقا جو عطا فرمائی ہیں کم تم کو اللہ تعالیٰ نے حلالا طیبا اس حال میں کہ وہ حلال بھی ہوں، طیبا پاکیزہ بھی ہوں۔ حلال اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، طیبا پاکیزہ ہیں، حق کے غیر سے خالی ہیں۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی انتم بہ مؤمنون الذی بہ جس پر انتم مؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، اس اللہ سے ڈرو جتنا اس نے حکم دیا اس کو مانو۔ تو حلال چیزوں کو حرام نہ سمجھو۔ یہاں احادیث میں اور تفسیروں کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ انہوں نے کن چیزوں کو، حلال چیزوں کو حرام کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ کسی نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں آج کے بعد بستر پر نہیں سوؤں گا، کسی نے ارادہ کیا گوشت نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ یہ چیزیں غفلت پیدا کرتی ہیں، اور کسی نے اپنے بیوی بچوں سے الگ رہنے کا ارادہ کیا۔ اس کے اوپر یہ ڈانٹ آ گئی کہ نہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا بس اسی کو کرنے کا نام دینداری ہے۔ کبھی کبھی حلال چیز کے نہ کھانے اور چھوڑ دینے کے لیے انسان قسم کھا لیتا ہے، تو اس قسم کا کیا حکم ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذ نہیں مواخذہ کرے گا کم تمہارا، اللہ تعالی باللغو فی ایمانکم لغو باتوں میں، فی ایمانکم تمہاری قسموں کے بارے میں، ایمان یمین کی جمع قسموں کے بارے میں،
لغو باتوں میں تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ پیچھے دوسرے پارے میں نے عرض کیا تھا لغو سے مراد دو باتیں، ایک یہ کہ انسان تکیہ کلام کے طور پر جو خام خواہ بول دیتا ہے، قسم بخدا، واللہ تاللہ، ایسے کلمات عرب بولتے رہتے ہیں، ان پر مواخذہ نہیں، چونکہ ان کے پیچھے کوئی نیت اور ارادہ نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نام کو خام خواہ اس طرح بولتے رہنا مناسب نہیں۔ دوسرا، گزری ہوئی کسی بات کو سچ سمجھ کر کے قسم کھا لی، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹی تھی اور بعد میں آدمی کو پتہ بھی چلا کہ یہ بات تو جھوٹی تھی، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ غلطی سے اس کو سچ سمجھ لیا تھا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن یؤاخذ مواخذہ کرے گا کم تمہارا، بما عقدتم الایمان، ان باتوں کے بارے میں عقدتم جو پکی کی ہیں تم نے، الایمان قسمیں، کون سی قسمیں؟ آئندہ کے لیے ارادہ کیا کہ فلاں کام نہیں کروں گا، فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، تو ان قسموں میں مواخذہ ہوگا۔ کیا مواخذہ ہوگا؟ اگر ان قسموں کو پورا کرے گا انسان، ان کی مخالفت نہیں کرے گا تو بہت اچھی بات، لیکن اگر قسم توڑ دے گا تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کیا کفارہ ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ، تو ایسی قسم کا کفارہ اطعام 10 مساکین، اطعام کھانا کھلانا ہے، 10 مساکین 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس درمیانے کھانے میں سے، ہوا خراس کرنے کی دیکھو، من اوسط ما تطعمون، اس درمیانے کھانے میں سے، اوسط درجے کا، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ 2 وقت کا کھانا، صبح اور شام کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر ایک ہی مسکین کو کھلانا ہو تو پھر 10 دن تک کھانا کھلانا ہے، اور اگر اس کو نقد دینا ہو تو پھر تقریباً 1 صدقہ فطر کے برابر اس کو دینا ہے۔ لیکن اگر آج کے حساب سے صحیح حساب لگا کر کے 2 وقت کا کھانا کتنے کا بنتا ہے اتنا دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ کون سا کھانا؟ اوسط ما تطعمون، وہ درمیانی درجے کا کھانا، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنانا ہے۔ کپڑا کتنا ہے؟ فقہا نے طے کیا کہ جوتی کو چھوڑ کر کے جو سوٹ آدمی لگاتا ہے، عام عرف میں جو لگایا جاتا ہے وہ اس میں مراد ہے۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، تحریر آزاد کرنا، رقبۃ گردن کا، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ فمن لم یجد فصیام، یہ مسکین کو کھلانا ہے۔ اس پر ایک چیز نوٹ کر لیجئے، کل بھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے، قسم کا کفارہ ہو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کا یہ صدقہ فطر ہو اس کا بھی یہی حکم، اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہو اس کا بھی یہی حکم، عشر کا صدقہ دینا ہو اس کا بھی یہی حکم۔ یہ چند قسم کے صدقے، زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، قسم کا کفارہ، اور اسی طریقے سے منت کا پیسہ، یہ غریب کو دینا ہے، مگر غریب کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے اپنے والد کی طرف اوپر تک کوئی نہ ہو، والد نہ، دادا، پردادا، نہ کردادا، اسی طرح اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد نیچے تک، ان کو نہیں دے سکتا ہے۔ اور غریب کے لیے شرط ہے کہ خاص طور سے وہ سادات میں سے نہ ہو، اور سادات کن کو کہتے ہیں؟ عرف عام میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کہتے ہیں، نہیں، حضرت علی کی سب اولاد رضی اللہ عنہ، چاہے حضرت فاطمہ سے ہو جو سید کہلاتے ہیں، یا علوی ہوں جو دوسرے بیویوں سے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل کی اولاد، اور حضرت جعفر کی اولاد رضی اللہ عنہما، اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد، عباسی، اور تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث، خود تو ایمان نہیں لائے، ان کی اولاد ایمان لائی، ان کی اولاد، یہ چند بزرگ ہیں، ان کی اولاد کو سادات کہتے ہیں۔ ان کو یہ صدقہ نہیں دے سکتے، چاہے وہ غریب ہوں، ان کو دوسرے قسم کے دینے ہیں، گھر سے دینا ہے، خیرات دینی ہے، اس میں سے نہیں۔ فمن لم یجد، تو جو نہ پائے، کس کو؟ یہ اوپر والی چیزیں، نہ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ 10 کو کپڑا پہنا سکتا ہے، نہ غلام مل رہا ہے، نہ آزاد کر سکتا ہے۔ اگر نہ پائے فصیام 3 ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور یہ روزے احناف کے نزدیک
مسلسل رکھنے ہیں۔ وجہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے ثلاثت ایام متتابعات، مسلسل 3 دن کے روزے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے کا مطلب پہلے اگر قسم کھا چکے ہو تو اس کو نبھاؤ، اس پر عمل کرو اور اس کو توڑو مت، اور اگر توڑا ہے تو اس کا کفارہ ضرور ادا کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے لکم، تمہارے لیے آیاتی ہی، اپنی آیتوں کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اوپر تھا کہ حلال چیزوں کو حرام نہ سمجھو، آگے تذکرہ ہو رہا ہے کچھ ان چیزوں کا جو حرام ہیں مگر لوگ ان کو حلال سمجھے ہوئے تھے۔ وہ کیا چیز؟ خاص طور سے جوئے کا پیسہ اور شراب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، کل بھی گزرا یہ، انصاب ان بتوں کو کہتے تھے، ان پتھروں کو کہتے تھے جو حرم میں گڑے ہوئے تھے، ان پر لے کر ذبح کرتے تھے یہ، والازلام، اور فال نکالنے کے تیر اور قسمت آزمانے کے تیر، اسی صورت کے شروع میں گزرا۔ یہ 4 چیزیں رجسن، گند ہیں، یہ گندی چیزیں ہیں۔ بتوں پر چڑھاوا چڑھانا یہ گندی بات ہے، تیروں سے قسمت آزمانا یا فال نکالنا یہ گندی بات ہے، اور شراب اور جوا تو ہے ہی گند۔ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، تو تم بچو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ مشہور روایت کے مطابق سن 3 ہجری کی بات ہے جب جوا اور شراب اور یہ سب چیزیں اعلانیہ طور پر حرام کر دی گئیں، جوا بھی، شراب بھی، اور باقی چیزیں پہلے سے حرام۔ انما یرید الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، تو شیطان کو ان سے کیا دلچسپی ہے؟ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع، کہ وہ مبتلا کرے، واقع کرے، بینکم، تمہارے درمیان ڈالے، العداوت، دشمنی، یوقع، واقع کرے، ڈالے تمہارے بیچ میں، العداوت، دشمنی۔ شراب کے ذریعے سے دشمنی بڑھتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، والبغضاء، اور تمہارے بیچ میں عداوت کو اور بغض کو ڈالے، فی الخمر والمیسر، جوئے کے ذریعے سے ایک آدمی مال کماتا چلا جاتا ہے تو دوسرے کے دل میں اس کی نفرت اور بغض بیٹھ جاتی ہے، پھر قتل ہوتا ہے اس سے۔ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کاموں میں مبتلا کر کے، یسدہ، روکے، تم کو، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے روکے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو۔ ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ اچھا شیطان چاہتا ہے تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرے، تو کیا تم رک جاؤ گے ان کاموں سے؟ لیکن نہیں، دوسرا معنی زیادہ مناسب، یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، کیا تم اب ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ یہ معنی کیوں مناسب؟ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، انتہینا یا ربنا، انتہینا، اے ہمارے رب، ہم باز آ گئے، تو اب اوپر والا معنی زیادہ مناسب۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو، بچتے رہو، کہیں شیطان بیوقوف بنا کر تم کو ان کاموں میں مبتلا نہ کر دے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم منہ موڑو گے، اب بھی باز نہیں آؤ گے، کوئی شرابی شراب نہ چھوڑے، کوئی جواری جوا نہ چھوڑے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا، کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ البلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا ہے، ان کے ذمہ اور کچھ نہیں ہے، انہوں نے پہنچا دیا، اب جو مانے گا اس کا فائدہ، تو نہیں مانے گا اسی کا نقصان۔ وَعَلَى الَّذِينَ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ، ایک سوال پیدا ہوا کہ جوا اور شراب تو حرام ہوا سن 3 ہجری میں، تو 3 ہجری سے پہلے جن لوگوں نے، جب تک شراب حرام نہیں تھی، جوا حرام نہیں تھا، اس دور میں اس کو استعمال کر لیا، ان کا کیا بنے گا؟ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، نہیں ہے کوئی گناہ ان لوگوں پر، عَلَى الَّذِينَ، جو آمنوا، ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے انہوں نے، الصالحات، نیکی کے، جناح، کوئی گناہ نہیں، کس بارے میں؟ فیما طعموا، اس چیز کے بارے میں، طعموا جو کھا چکے وہ،
اس دور میں جبکہ یہ حرام نہیں تھا، اذا ما متقوا، جبکہ وہ اس وقت میں تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی ان کاموں سے بچتے تھے جن سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس سے منع نہیں کیا گیا تھا اس لیے اس سے وہ نہیں رکے، تو اگر استعمال کر لیا کوئی گناہ نہیں۔ وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ تقوی اختیار کرتے تھے، ایمان رکھتے تھے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے تھے، ثم اتقوا، اب جب حرام ہوا پھر وہ بچ گئے، وآمنوا اور ایمان میں اور پختہ ہو گئے، ایمان لے آئے نہیں اور پکے ہو گئے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے اور تقوی اختیار کیا، واحسنوا نیکیاں کی۔ یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا احسنوا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ دونوں ایسی مصیبتیں ہیں کہ بقول غالب کے چھٹتی نہیں، کافر منہ لگی ہوئی، یہ لگ کر کے منہ چھٹتی نہیں ہے، اس لیے بار بار تاکید فرمائی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ یہاں تک اس کا بیان ہوا جو حرام ہے، لوگ اس کو حلال سمجھتے تھے۔ اب چند ان چیزوں کا تذکرہ جو عارضی طور پر حرام ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیوں کا اوپر تذکرہ تھا، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو رہبانیت کی وجہ سے حرام کر لیا تھا، تو ایمان والوں کو تو رہبانیت کی اجازت نہیں، البتہ کچھ وقت کے لیے چند چیزوں پر پابندی ہے۔ کتنے وقت کے لیے؟ فرمایا اگر کوئی حج کے لیے جائے اور احرام باندھ لے، عمرہ کے لیے جائے اور احرام باندھ لے، تو جب تک وہ احرام میں ہے تب تک اس پر چند چیزوں پر پابندی ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو، لیبلون، ضرور بضرور امتحان لے گا، کم تمہارا، اللہ تعالی، ابتلا، اور لیبلون کیسا امتحان؟ کسی چیز میں مبتلا کر کے دیکھا جائے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر انسان پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ لیبلون، ضرور آزمائے گا، کم تم کو، اللہ تعالیٰ، بشیء کچھ، من الصید شکار کے ذریعے سے، تنالوہ ایدیکم، تنالو حاصل کریں گے، ہو اس شکار کو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، کچھ شکار تم ہاتھوں سے پکڑ سکو گے، کچھ نیزوں سے کرو گے۔ اور احرام کے دنوں میں جب تم حج اور عمرے کا احرام باندھ کر کے چل پڑے، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا۔ اللہ نے ان شکاروں کو تمہارے لیے حرام کر دیا حالت احرام میں، کس لیے؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے، لیکن اللہ کے جاننے کا مطلب جانتا تو ہے، سب کے سامنے ظاہر کر دے، من یخافہ بالغیب، من یخاف، کون ڈرتا ہے، ہو اللہ سے، بالغیب بے دیکھے، فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اوپر خالی اتنا تھا آزمائے گا، اب اس کی تفسیر، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنوا جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا، مت قتل کرو، الصید شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، حرام کی جمع حرم، حرام کے من حالت احرام، احرام باندھ کر کے چل پڑے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، اس حالت میں شکار کو قتل نہ کرو۔ اگر کسی نے کر لیا تو، ومن قتلہ، اور جس نے قتل کیا اس کو، شکار کو، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر کے، تو اگر خطا سے کسی نے شکار کیا تو تب بھی یہی حکم ہے، تو جان بوجھ کر کیوں کیا، یہ ذرا تاکید ہے، اور اس میں بہرحال علمی بحث بھی ہے، ہم موٹا اتنا سمجھیں کہ جان بوجھ کر بھی یہی حکم ہے، اور غلطی سے کوئی کرے تو بدرجہ اولیٰ یہی حکم ہے۔ ومن قتلہ، اور جس نے اس کو قتل کیا، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء، فعلیہ جزاء، تو ایسے آدمی پر بدلہ فرض ہے، اس کا جرمانہ دینا فرض ہے۔ کیا ہے جرمانہ؟ مثل ما قتل من النعام، مثل ما قتل، اس کے برابر، ما قتل جو اس نے قتل کیا، من النعام چوپایوں میں سے، مطلب جو جانور اس نے قتل کیا، ہرن کو مارا، خرگوش کو مار دیا، باراسنگا کو مار دیا، تو اس کے جیسا جانور اس کے ذمہ فرض ہے، من النعام پالتو جانوروں میں سے، پالتو جانوروں میں سے اس کا مثل فرض ہے، لیکن کس کے مثل، کون سا جانور ہے؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے، بہ اس کے بارے میں، ذوی عدل
دو انصاف کرنے والے منکم تم میں سے، کہیں گے وہ ہرن مارا ہے مثلا تو اس کے بدلے میں بکری، اور شتر مرغ مار دیا ہے تو اس کے بدلے میں اونٹ، تو وہ اونٹ یا وہ بکری کہاں ذبح کی جائے گی؟ ہادین، اس حال میں کہ وہ قربانی ہوگی، اور وہ کہاں ذبح کی جائے گی؟ بالغ الکعبتی، اس حال میں کہ وہ کعبہ تک پہنچنے والی ہوگی۔ یہ جانور جو شکار کیا ہے اس کے مثل جانور کو دینا ضروری ہے، تو اس کا مثل کیسا مثل؟ قیمت کے اعتبار سے، یا اس کے جثے اور اس کی شکل و صورت، یا اس کے مزاج کے مثل اس جانور دیا جائے گا؟ فقہا کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس کی قیمت کے اعتبار دیکھا جائے گا، دوسرا کہتا ہے مثل سوری کہ اس کے ظاہر اور اس کے مزاج کو دیکھیں گے، جو اس کے مزاج کا جانور ہوگا اس کو دیا جائے گا۔ لیکن یہ اختلاف کوئی لمبا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اکثر جانور وہ ہیں جن کی قیمت صحابہ نے طے کر دی۔ مثلا اگر کوئی شتر مرغ کو قتل کر دے تو صحابہ نے طے کیا اس کے بدلے میں اونٹ دے گا، اور اگر کوئی جنگلی بکری کو مارے تو اس کے بدلے میں گھر کی بکری کی قربانی کرے گا، اور اگر کوئی جنگلی گائے کو مارے تو اس کے بدلے میں گھر کی پالتو گائے، اور اگر کوئی کبوتر کو مارے تو اس کے بدلے میں بھی بکری۔ تو یہ چند چیزیں صحابہ نے طے کر دیں، اور جو باقی بچ گئیں جیسا کہ خرگوش، تو اس کے بدلے میں کیا دیا جائے؟ تو وہ تھوڑا سا رہا، کوئی کہتے ہیں کہ اس کی قیمت لگائیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ اسی کے جیسا بکری کا بچہ دے دیں گے۔ بہرحال اگر یہ ہو گیا تو پھر اس جانور کا فیصلہ ہوا، مثلا شتر مرغ مار دیا تو اونٹ دینا ہے، اونٹ کہاں لے کر ذبح کرنا ہے؟ کعبہ کے پاس لے کر ذبح، حرم میں لے کر ذبح کرنا ہے۔ او کفارۃ طعام مساکین، او کفارۃ، یا کفارہ دینا ہے طعام مساکین، غریبوں کے کھانے کا، غریبوں کے کھانے کا کفارہ۔ یہ کتنا کفارہ دینا ہے؟ کہا بکری کی، مثلا بکری فرض ہوئی تھی تو بکری کی قیمت لگائیں گے، کتنی بنی؟ اس بکری کی قیمت کو بانٹو، کتنے صدقہ فطر بنتے ہیں؟ 2.25 سیر گیہوں کے اعتبار سے بانٹو کہ کتنے 2.25 سیر بنتے ہیں؟ مثلا 100 صدقہ فطر بن گئے تو 100 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، فرض کریں ہم۔ او کفارۃ، یا کفارہ ہے طعام مساکین، مسکینوں کے کھانا کھلانے کا، او عدل ذالک صیامہ، اور اگر مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے یا کھلا سکتا ہے مگر اس کے بدلے دوسرا کام کرنا چاہتا ہے تو جتنے صدقہ فطر بنے تھے اتنے روزے رکھنے ہیں، او عدل ذالک، یا اسی کے برابر صیامن، روزے رکھنے ہیں۔ کتنے روزے؟ مثلا 20 صدقہ فطر بنے تھے تو 20 روزے رکھے گا، 30 صدقہ فطر بنے تو 30 روزے رکھے گا۔ یہ جزا کیوں متعین ہوئی؟ لیذوقا، تاکہ وہ چکھے وبال امرہ، اپنے کیے کا وبال، اپنے کرتوت کی سزا۔ احرام باندھ کر کے دھیان پورا اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا، اللہ کا ملنگ اور درویش بنا ہوا اور شکار کرتے پھر رہا ہے۔ عفا اللہ عما سلف، جو اس سے پہلے ہو چکا، کسی دور میں کسی نے کر لیا اس حکم کے آنے سے پہلے، عفا اللہ، معاف کر دیا اللہ نے، عما، اس چیز کو، ما سلف، جو گزر گئی، ومن عاد، اور جو کوئی واپس پلٹے گا پھر یہ کام کرے گا، فینتقم اللہ، تو اللہ انتقام لے گا، منہ، اس سے بدلہ لے گا، سزا دے گا۔ اگر آئندہ جان بوجھ کر کے کرے گا تو 2 حق ہو گئے، ایک تو یہ کہ اس کا بدل دے گا، اس جانور کو کیوں مارا، اور دوسرا یہ کہ توبہ کرے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، جنگل کا شکار، زمین کا شکار حرام کر دیا گیا محرم کے لیے حالت احرام میں۔ تو اگر کوئی سمندری سفر کر رہا ہے تو کیا سمندر کا شکار کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ حلال ہے۔ احل، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار۔ سمندر میں کیا شکار ہو سکتا ہے؟ مچھلی شکار کر سکتا ہے، اس کا شکار کر کے کھا سکتا ہے، اور کسی نے شکار کیا ہوا ہے تو اس کا کھانا بھی اس کے لیے حلال ہے۔ اور مچھلی کے ساتھ ہی ملایا گیا ہے جراد کو، جراد یعنی جس کو اردو والے ٹڈی کہتے ہیں، ملخ، لیکن نہ ہم نے دیکھی، اور یہ دنیا یہ والی ٹڈیاں نہیں، تو اس کو بغیر ذبح کے کھایا جاتا تھا، یہ بھی حلال۔ وطعامہ، اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، کیوں؟ متاعا لکم، یہ زندگی گزارنے کا سامان ہے، لکم، تمہارے لیے۔ لمبا سفر آدمی کر رہا ہے، سمندر میں کیا کھائے گا؟ بازار نہیں، کچھ خرید نہیں سکتا۔ ولسیارہ،
اور قافلے والوں کے لیے سارا یسیرو چلنا للسیارہ چلنے والے یعنی قافلے والوں کے لیے اور حاجیوں کے لیے عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس کو زندگی گزارنے کا سامان بنایا۔ وحرم علیکم صید البر اور حرام کیا گیا تم پر صید البر خشکی کا شکار ما دمتم حرما کب تک ما دمتم جب تک تم رہو حرمن حالت احرام میں واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے الذی الیہ تحشرون الذی الیہ جس کی جانب تحشرون تم کو جمع کیا جائے گا اس سے ڈر کر اس کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس جعل بنایا اللہ تعالیٰ نے الکعبۃ کعبہ کو البیت الحرام اسی کا بدل یعنی حرمت والے گھر کو عزت اور احترام والے گھر کو بنایا۔ کیا بنایا؟ قیاما للناس لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ لوگوں کے کھڑے ہونے کا ذریعہ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دو معنی کیے گئے کہ کعبہ کو بیت الحرام کو اللہ نے لوگوں کے کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا مطلب کہ لوگ کھڑے ہو کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرا قیاما للناس لوگوں کے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا کہ جب تک کعبہ رہے گا تو انسان قائم رہیں گے، جب کعبہ نہیں رہے گا تو دنیا میں انسان بھی نہیں رہیں گے۔ کیسے؟ پھر قیامت آ جائے گی۔ اس حدیث کے مطابق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، فرمایا وہ ایک حبشی بادشاہ ہوگا ایتھوپیا کا پتلی اور ٹیڑھی ٹانگوں والا، مجھے وہ منظر اللہ دکھا رہا ہے کہ وہ بیت اللہ کے ایک ایک پتھر کو توڑ رہا ہوگا اور بیت اللہ کو گرا رہا ہوگا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی کے انتظار میں ہیں۔ جب یہ ہو جائے گا تو سور میں پھونک مارا جائے گا اور پھر کائنات تباہ ہو جائے گی۔ جعل اللہ الکعبہ بنایا اللہ نے کعبہ کو البیت الحرام یعنی احترام والے گھر کو قیام کا ذریعہ بنایا للناس لوگوں کے لیے والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا جب تک حرمت والے مہینے ہیں جن میں حج اور عمرہ ہوتا ہے والہدیہ اور قربانی کے جانور کو والقلائد اور اس قربانی کے جانور کو جس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوتا ہے، یہ چیزیں جب تک موجود ہیں تو کائنات موجود ہے، اور یہ چیزیں نہیں رہیں تو کائنات بھی گئی۔ ذالک لتعلموا یہ تم کو اس لیے بتایا گیا لتعلموا تاکہ تم اس بات کو جانو ان اللہ یعلم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، اللہ کو معلوم ہے جب تک کعبہ رہے گا کائنات رہے گی، کعبہ نہیں رہے گا کائنات بھی نہیں رہے گی۔ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور تم جانو کہ اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ اعلموا جان لو اے ساری دنیا کے انسانوں اور خاص طور سے ایمان والو، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور اس بات کو بھی جانو غفور رحیم کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ ما علی الرسول نہیں ہے رسول کے ذمہ الا البلاغ مگر صاف صاف پہنچا دینا، مطلب ہمارے رسول کے ذمہ لوگوں کو اعمال پر مجبور کرنا اور ان کی اعمال کی ذمہ داری لینا نہیں ہے، ان کے ذمہ پہنچانا ہے، انہوں نے پہنچا دیا۔ محرم پر کیا حرام ہے، مستقل طور پر کیا حرام ہے، انسان کو زندگی کیسے گزارنی، اور اگر قسم کھا بیٹھے اس کا کیا حکم ہے، ہمارے نبی کے ذمہ یہ تھا، انہوں نے پہنچا دیا۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب تمہارے ظاہر اور چھپے ہوئے سارے کاموں کو اللہ جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث بعض دفعہ کوئی حکم آتا ہے تو حکم دینے والا تو آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اہم بات ہو تو لوگوں کے دماغ میں وہ گردش کرتی رہتی ہے۔ دنیا میں مالداری کا اور پیسہ کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ شراب اور جوا ہے، کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ جس کو ان کا ٹھیکہ مل گیا، جس کو ان کا کاروبار مل گیا تو کہتے ہیں بس دنیا انہی کو مل گئی، تو اوپر جوا اور شراب دونوں کو حرام کیا گیا، تو کسی کے ذہن میں آئے کہ جب یہ دونوں حرام ہو گئے تو پھر بچا ہی کیا؟ فرمایا ان سے جو مال جمع ہوگا وہ مال تمہارے لیے وہ گندا مال ہے۔ اس ڈھیر کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ مالدار ہو گیا ہے،
یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کہے کہ میرے پاس سونے اور چاندی کہ 1 کلو ہے، دوسرا کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے پاس 1 کلو سونا ہے، میرے پاس 1000 ٹن گوبر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا گند کے جمع ہونے سے زیادہ ہونے سے کیا ہوگا؟ قل فرما دیجئے لا یستوی برابر نہیں ہو سکتا الخبیث گند والطیب اور پاک، ولو اعجبا اگرچہ ولو اور اگر اعجبا حیرت میں ڈالے کا آپ کو کثرت الخبیث، تجھ کو ہے قرآن پڑھنے والے کثرت الخبیث گند کا زیادہ ہونا، تب بھی تو حیرت میں نہ پڑ، فاتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگرچہ یہ چیزیں تم کو حیرت میں ڈالیں اور تم کو لگے کہ اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، مگر کیسا پیسہ ہے؟ گندا پیسہ ہے، گند زیادہ ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ سبحان اللہ۔ قل لا یستوی الخبیث، آپ فرما دیجئے خبیث گند اور پاک، ایک کے پاس پاک پیسہ ہے دوسرے کے پاس گندا پیسہ ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ گند تجھ کو حیرت میں ڈالتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، جب کسی چیز کا اس طرح حکم دیا جائے تو آپ انسانی مزاج کو پرکھیے گا کہ فوراً انسانی مزاج سوال و جواب کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ اچھا پھر اس کا کیا حکم، پھر اس کا کیا حکم، پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اس لیے آگے فوراً حکم دیا گیا کہ جتنا کہا جائے اس پر عمل کرو، اور چین اور چاں اور ہندی کی چندی اور خام خواہ کے سوالات کے دروازے مت کھولو۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو الذین آمنوا جو ایمان لائے، ولا تسألوا مت سوال کرو، عن اشیاء بہت ساری چیزوں کے بارے میں، ان تبدا اگر وہ چیزیں ظاہر کی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسو تو بری لگیں گی، کم تم کو غم میں مبتلا کر دیں گی وہ تم کو، مت سوال کرو۔ جتنا کہا گیا یہ حرام او حرام، بس بات ختم ہو گئی، اب اس کی بال کی کھال اتارو، ایسا نہ کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا اور اگر تم سوال کرو گے عنہا ان چیزوں کے بارے میں، حین ينزل القرآن جبکہ قرآن پاک اتارا جا رہا ہے، تبدا تو وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، لکم تمہارے لیے۔ کن چیزوں کے بارے میں سوال تھا؟ میں نے کہا کہ سوال ہے یا نہیں، لیکن انسانی مزاج سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اس لیے پہلے بند کیا گیا۔ لیکن حدیث میں چند اور تفسیر میں چند سوالات کا تذکرہ آتا ہے، ان میں سے ایک سوال کو چھوڑ کر باقی سب منافقوں نے کی ہیں۔ ایک سوال کیا ایک شریف اور سادے آدمی نے، من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی کون ہیں؟ آپ نے ایک موقع پر فرمایا پوچھ لو مجھ سے کیا پوچھنا ہے، تو یہ کھڑے ہو کے بتائیے میرے ابا کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو کا فلاں، آپ کے ابا فلاں صاحب ہیں، اور انہی کا نام لیا جو ان کے والد محترم تھے۔ یہ گھر گئے اور اپنی والدہ سے کہا کہ آج میں نے کر دیا کام کا، کیا کیا؟ کہا لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے کہ تیری شکل اور والد صاحب کی شکل ملتی نہیں ہے، میں نے حضور سے پوچھا میرے والد کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ والدہ نے کہا تیرا بیڑا پار، کیا کام کیا تو نے آج؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ دور جہالت میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ورنہ جب اللہ کا دین نہیں آیا تھا لوگ کیسی کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقت بتاتے اور آپ بتاتے کہ تیرا باپ یہ نہیں جو مشہور ہے کوئی اور ہے، تو مجھے زندگی کو ہی زمین میں گاڑ گیا تھا۔ کیا سوال کیا تم نے؟ اسی کو کہا اگر وہ ظاہر کیے جائیں گے تو تم کو برے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے سوال کیا این ناقتی، میری اونٹنی کہاں ہے؟ یہ پوچھنے والا منافق تھا۔ اور ایک آدمی نے تو عجیب سوال کیا، اس نے کہا کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتاؤ۔ اس پر ایک صحابی ان کو غصہ آیا، حضرت سلمہ بن سلامہ بن وقش، تو انہوں نے ڈانٹا اس کو، انہوں نے بہت ہی سخت بات کہی، کہا تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہ باتیں پوچھنے کی ہیں، میں نے اس سے جفتی کی تھی، میرا بیٹا ہے۔ وہ اتنی سخت بات کہہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، کیا بات کر رہے ہو، کیا بات کر دی تم نے؟ اور ایک سوال یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے لیکن مجھے اس کا حوالہ نہیں ملا، اصل حدیث کی کتاب و تفسیروں میں ملتا ہے۔ وہ کیا کہ جب آپ آخری حج کے موقع پر آئے تو حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم نے ایک سوال کیا تھا۔ ایک سوال تو ان کا تھا، وہ حدیث میں ملتا ہے، وہ کیا کہ عمرہ اور حج کیا دونوں آئندہ کے لیے بھی اکٹھے کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور ساتھ میں عمرہ بھی کر لے، یعنی حج تمتع کرے، یا صرف اسی سال کے لیے یہ ملتا ہے؟ ایک اور سوال ان کا آتا ہے، وہ ملا نہیں مجھے، تو ہم یہی یاد رکھیں گے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए, ला तसअलू, मत सवाल करो, अन अशिया, बहुत चीज़ों के बारे में, इन तुबदा, अगर वो जाहिर की जाएंगी, लकुम, तुम्हारे लिए, तसूकुम, तुमको बुरी लगेगी, व इन तसअलू, और अगर तुम सवाल करोगे, अन्हा, उन चीज़ों के बारे में, हीन युनज़्ज़लुल कुरआन, जबकि कुरान पाक उतारा जा रहा है, तुबदा, जाहिर कर दी जाएंगी, वो लकुम, तुम्हारे लिए। देखिए कुरान पाक में कितनी बातें आती हैं। मैं कहता हूँ कि कुरान और हदीस में इसकी तफसील नहीं, तो सवाल पैदा होता है कि सहाबा ने क्यों नहीं पूछा। उन्होंने नहीं ज़रूरत महसूस की, इसलिए नहीं पूछा। अफ़ल्लाहु अन्हा, और उन्होंने नहीं पूछा तो पता चला कि यही होना चाहिए कि जो कहा गया उस पर आदमी अमल करे, आगे बढ़े। अफ़ल्लाह, माफ़ कर दिया अल्लाह ने, अन्हा, उसके बारे में अब तक जो हो चुका। वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत ज़्यादा बुर्दबार है, माफ़ कर दिया। क़द साल, फ़ौरन सज़ा नहीं दी, क़द सालहा, वरना यकीनन सवाल किया था, हा, इन चीज़ों के बारे में, कौम, कुछ लोगों ने, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, सुम्मा अस्बहू बिहा काफिरीन, फिर हो गए थे वो उन बातों को इनकार करने वाले। कैसे? हिंदी की चिंदी और बाल की खाल उतारते रहे, ये ऐसा क्यों है, फिर इसके ऊपर ऐसा, जैसे कि बनी इसराइल ने गाय के बारे में पूछा था, तो फिर जब सख्ती होती चली गई तो उन सख्त अहकाम पर वो अमल नहीं कर सके, उसी को कहा, फिर वो काफिर हो गए। मा जअलल्लाहु मिन बहीरा, ऊपर उन चीज़ों का तज़किरा हुआ जिनको अल्लाह ने वक्ती तौर पर हराम किया, और कुछ चीज़ों को मक्का के मुशरिकों ने हलाल चीज़ों को हराम कर रखा था, उनका तज़किरा। क्या? 4 किस्म के जानवरों का जिक्र आ रहा है, उनको बुतों के नाम पर छोड़ देते थे और उनको फिर हराम समझते थे। दूध पीना, उन पर सवारी करना, उनका गोश्त खाना, किसी तौर पर उनको इस्तेमाल करना हराम समझते थे, बल्कि मुक़द्दस भी समझते थे। वो किसी की सब्ज़ी खाएं, किसी का घास खाएं, कोई उनको छेड़ता नहीं था। ये जो बुतों के नाम पर छोड़े हुए जानवर हैं, ये हैं हराम। वो तो शुरू सूरत में गुजर गया। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि इस तरह करने की अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। किसने कहा तुम्हें कि इस जानवरों के इस तरह मुकर्रर किए जाएं काम कि इनको बुतों के नाम पर ख़ास किया जाए? कौन कौन है? मा जअलल्लाह, नहीं मुकर्रर किया अल्लाह ने, मिन बहीरतिन, किसी को बहीरा। बहीरा किसको कहते थे? और आगे आ रहा है साहिबा, और फिर वसीला, और फिर हाम। बहुत तफसीरें हैं, लेकिन एक तफसीर इमाम बुखारी ने सईद इब्न मुसय्यब रहिमहुल्लाह ताला से नकल की, बस मैं वही अर्ज़ करता हूँ। बहीरा उस ऊँटनी को कहते थे जिसके दूध के लिए ये फैसला कर लेते थे कि ये सिर्फ मंदिर के पुजारी पी सकते हैं, कोई दूसरा नहीं पी सकता है। वला साइबा, और साइबा उस ऊँट को या ऊँटनी को कहते थे, ज़्यादातर ऊँटनी, जिसकी सवारी करने को हराम समझते थे कि अब इस पर सिर्फ मजहबी लोग सवारी कर सकते हैं, आम इंसान नहीं। वला वसीला, और वसीला उस ऊँटनी को कहते थे जो मुसलसल जब बच्चा दे तो ऊँटनी ही देती चली जाए। तो 3 से ज़्यादा जब वो ऊँटनी देती थी, चूँकि उनके यहाँ ऊँटनी बड़ी कीमती थी, तो उनको कहते थे चूँकि ये बच्चे हमको इन बुतों के करम से मिले हैं, नौज़ बिल्लाह, तो इसलिए उसको उनके नाम पर छोड़ देते थे। इनको भी मजहबी लोग इस्तेमाल कर लेते थे। वला हामिन, और हाम उस ऊँट को कहते थे जिसकी जुफ्ती से कई सारे बच्चे पैदा हो जाएं। तो 10 बच्चे जब पैदा हो जाते थे तो कहते थे कि अब इसने हमा ज़हराहु, अपनी पुश्त को खाली कर लिया, अपना काम तमाम किया, अब उस पर सवारी करने की इजाज़त नहीं है। वलाकिन्नल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ने ये काम नहीं बताए, लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, यफ्तरून, वो बहतान लगाते हैं, अलल्लाहि, अल्लाह के ऊपर, अल कज़िब, झूठा। ये झूठी बातें वो करते हैं, अल्लाह ने कहाँ बताया? व अक्सरुहुम ला याक़िलून, और ऐसे लोगों में से अक्सर ला याक़िलून, अक्ल से काम नहीं लेते हैं। व इज़ा क़ील लहुम, और ऐसे लोगों को जब समझाओ, व इज़ा क़ील, और जब कहा जाता है, लहुम, उनसे, तालौ, आओ, इला मा, उस चीज़ की तरफ, अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने उतारी, व इला रसूली, और आओ उस चीज़ की तरफ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल की जानिब आओ। क़ालू, तो जवाब देते थे, हमें कुरान की और हदीस की कोई ज़रूरत नहीं, हस्बुना, काफ़ी है हमारे लिए, मा वजदना, वो चीज़, वजदना, पाया हमने, अलैहि, जिस पर, आबाअना, अपने बाप दादा को। अवलौ कान आबाउहुम, कुरान पाक ने, मैं दूसरे पारे में भी बता चुका, ये नहीं कहा कि बाप दादा को जिस तरीके पर तुमने पाया वो तुम्हारे लिए बेहतर है कुरान और हदीस के मुकाबले में, छोड़ दो बाप दादा के तरीके को, नहीं, ये नहीं कहा। क्या कहा? अवलौ कान आबाउहुम, और क्या, लौ कान, अगर थे, आबाउहुम, उनके बाप दादा, ला यअलमून, नहीं जानते थे, शैअन, कुछ भी, वला यहतदून, और न वो हिदायत वाले थे।
تو گویا ان باپ دادا کی تقلید کرنے سے منع کیا گیا جو لا علم بھی تھے ولا یہتدون اور گمراہ بھی تھے، ہدایت پر نہیں تھے، اور جو با علم تھے، صاحب علم تھے اور ہدایت والے تھے، ان کے راستے پر چلنا تو مطلوب ہے۔ وہ تو سورہ فاتحہ میں بتایا گیا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ یہ صاحبہ اور وسیلہ اور یہ حام، یہ شرک کے طریقے قیامت تک اس طرح چلتے رہیں گے، تو ایک خالص توحید کا مزاج رکھنے والا آدمی ان چیزوں سے بہت دکھی ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، اور اس کے جب عزیز و اقارب اور رشتہ دار ان برائیوں میں مبتلا ہوں تو اس کی پریشانی اور ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب دیا گیا، اے ایمان والو، تمہارے ذمے اپنی حفاظت کرنا ہے۔ جب تم ہدایت پر ہوں گے اور پھر کوئی دوسرا گمراہ ہو اور تم نے اپنی طرف سے کوشش بھی پوری کر لی تو اس کے گمراہ ہونے سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، علیکم انفسکم، علیکم لازم ہے تم پر، انفسکم تمہاری جان، تم اپنے آپ کو بچاؤ کا سوچو، لا یضرکم من ضل، نہیں نقصان دے گا تم کو، من ضل وہ آدمی جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہوں۔ خاص طور سے کہتے ہیں کہ انصار کے رشتہ داروں میں سے کچھ گمراہ تھے جن کے لیے وہ بہت پریشان تھے کہ کہیں ان کی وجہ سے ہم کو جہنم میں نہ جانا پڑ جائے۔ فرمایا نہیں، جب تم نے کوشش کر لی، مگر کوشش ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے اس آیت کو اس موقع پر پڑھا کہ گمراہوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، تو فرمایا تم غلط سمجھے ہو، یہ آیت اس کے لیے ہے کہ آدمی اپنا حق ادا کر چکا سمجھانے کا، اب وہ نہیں مانتا ہے تو اس کے جہنم میں جانے سے اس کو کوئی نقصان نہیں۔ اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہو، اسی کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ہدایت پر ہونے کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ تم نے ان کو دعوت کا حق پورا ادا کیا۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب کے سب کو، فینبئکم تو وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں تک ایک مسئلہ ہوا، آگے اس سے بھی ایک ملا ہوا مسئلہ، وہ کیا کہ اوپر بیان ہوا تھا کہ فلاں فلاں چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی دھوکے سے کسی کا مال دبا لے، کسی نے کسی کے پاس امانت رکھا مال اور یہ خیانت کر دے اس میں، یا یہ ہے کہ کسی کے پاس امانت رکھی تھی اور اس پر کچھ گواہ بھی تھے اور گواہ بدل جائیں اور جھوٹی گواہی دیں کہ ہاں امانت تھی نہیں، تو وہ بھی حرام ہے۔ اس کا آگے تفصیلی تذکرہ، اور اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، جب تک واقعہ ذہن میں نہ ہو تو پھر سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ اس کے پس منظر میں 3 حضرات نے سفر کیا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔ ایک ان میں سے ایمان والے ہیں بدیل بن ورقہ، لیکن بدیل بن ورقہ یہ وہ نہیں خزاعی جو مکہ میں تھے، ظاہر ہے کہ وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ بدیل بن ورقہ مدینہ میں ہے کوئی، اور ایک ہے عدی بن بدہ اور ایک ہے تمیم داری۔ عدی بن بدہ اور تمیم داری یہ دونوں عیسائی تھے، لیکن بعد میں ان کو بھی ایمان نصیب ہوا رضی اللہ عنہم اجمعین، سب مسلمان ہو گئے۔ اس وقت عیسائی تھے جب یہ مسئلہ تھا۔ ان تینوں نے سفر کیا، بدیل راستے میں بیمار ہو گئے، جاتے ہوئے یا آتے ہوئے۔ انہوں نے اپنا سامان ان کے پاس رکھا اور کہا کہ مجھے تو زندگی کی امید نہیں رہی کہ اب وفا کرے گی، تو یہ میرا سامان میرے گھر والوں کو دے دینا، اور سامان کی ایک لسٹ بنائی اور سامان کے اندر رکھ دی۔ انہوں نے لے کر کے سامان ان کے گھر والوں کو دے دیا، مگر اس میں سے ایک کٹورا غائب کر دیا۔ اس لسٹ میں کٹورا موجود تھا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کتنے دن یہ بیمار رہے؟ انہوں نے بتایا کوئی زیادہ دن نہیں رہے۔ کہا بیماری میں کوئی خرچہ وغیرہ ہوا؟ کہا نہیں ہوا۔ دوائی وغیرہ؟ کہا کوئی زیادہ نہیں ہوئی۔ تو کہا پھر ایک کٹورا اس میں تھا، وہ کہاں گیا؟ اگر لمبا عرصہ بیمار ہوتے تو ہم سمجھتے کہ شاید لسٹ بنانے کے بعد انہوں نے بیچ ڈالا اور خرچے میں لگایا ہو وہ کٹورا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی معلوم نہیں، یہی سامان تو ہم نے تم کو دے دیا۔ قرآن پاک نے اس کا ایک طریقہ بتایا، ذرا مشکل آیت ہم پہلے خارج میں سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو، یا یہ ہے کہ امانت کسی کے پاس ہے اور گواہ دوسرے ہیں، ان کو ذرا تاکیدی طریقے سے ان سے گواہی لو، قسمیں دے دے کر کے۔ کب؟ ایک تو عصر کے بعد گواہی لو، ڈوبتا ہوا دن ہے، اس وقت میں آدمی گھبراتا ہے کہ کہیں زندگی کا سورج بھی تو نہیں ڈوب رہا ہے۔ عصر کے بعد ان کو مسجد کے صحن میں کھڑا کرو اور ان کو یہ بھی جتاؤ کہ بعد میں یہ مقدمہ پھر پیش ہو سکتا ہے۔ کن کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو لوگ دعویٰ کریں اگر ان کے پاس گواہ نہ ہوں
تو جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھائے، تو تم قسم کھا لو، لیکن اگر ان کو گواہ مل گئے، کوئی ثبوت مل گیا تو یہ دوبارہ مقدمہ پیش کریں گے، اس سے وہ ڈریں گے اور پہلے ہی سچی بات کہیں گے۔ اور اگر ان کو پتہ چل جائے بعد میں کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو پھر ان کو دوبارہ بلایا جائے اور پھر عصر کی نماز کے بعد کھڑا کیا جائے، تو پھر جو رشتہ داروں میں سب سے قریبی ہیں وہ کھڑے ہو کر کے قسم کھا کر کے گواہی دیں گے کہ ہماری گواہی سچی ہے، ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پہلے ان حضرات کو مسجد میں کھڑا کیا گیا، قسم دی گئی، انہوں نے قسم کھا کر بھی کہہ دیا کہ نہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کٹورے کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، مگر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ایک سنار کے پاس یہ کٹورا ہے۔ سنار سے پوچھا گیا تم نے کہاں سے لایا؟ کہا میں نے تو عادی بن بدہ اور تمیم داری سے خریدا ہے۔ تو کہا گیا اچھا، تو پھر ان کو بلایا گیا اور پھر انہوں نے قسم کھا کر کہا کٹورا فلاں کے پاس ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے خریدا ہے، اس کا مطلب کہ انہوں نے خیانت کی ہے۔ انہوں نے اس بات کو مانا اور پھر اللہ نے ان کو ایمان بھی نصیب کر دیا، اور پھر بڑے بڑے کام اللہ نے ان سے دین کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی گواہی، اذا حضر احدکم، جب حاضر ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی کے پاس، الموت موت، حین الوصیہ وصیت کرنے کے وقت میں، تو گواہ ہونے چاہیے اثنان دو، ذوا عدل عدل انصاف والے، نیک گواہ ہوں دو، کیسے ہوں؟ منکم تم میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، اگر مسلمان نہ ملے تو آخرانی دوسری قوم کے ہوں، غیر ایمان والے ہوں، من غیرکم تمہارے علاوہ۔ کب؟ گھروں کے اندر اگر ہیں تو ایمان والے گواہ ہوں، یہ تب کی بات ہے، ان انتم ضربتم، اگر تم سفر کر رہے ہوں، فی الارض زمین میں، فاصابتکم پھر پہنچے تم کو، مصیبت الموت موت کا حادثہ، موت کا حادثہ پہنچے، تو ظاہر ہے وہاں سفر میں ایمان والا نہیں تو غیر ایمان والے دو گواہ رکھو، لیکن ان سے گواہی ذرا سختی سے لو۔ کیسے؟ تحبسونہما، اس حال میں کہ تم ان کو روکو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، اور حدیث میں تفسیر کے عصر کی نماز کے بعد، فیقسمان پھر وہ دونوں گواہی دیں، مگر قسم کھا کر کے گواہی دیں، قسم کھائیں وہ اللہ کی، ان ارتبتم، یہ سب کچھ کرنے کی تب ضرورت ہے، ان ارتبتم جب تم کو شک محسوس ہو، تم شک کرو، تو وہ کیا گواہی دیں گے؟ لا نشتری، ہم نہیں خریدتے ہیں، بھی اس قسم کے بدلے میں، ثمنن کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا اگرچہ وہ آدمی قریبی ہو۔ یہ یہاں اس واقعے پر فٹ نہیں ہوگا، یہ تب ہے کہ جس کے پاس سامان رکھا گیا تھا وہ الگ ہے اور گواہ الگ ہیں، تو جس کے پاس سامان تھا اگرچہ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، مگر ہم اس کے بدلے میں کوئی رشوت نہیں کھا رہے ہیں، بالکل سچی بات کہہ رہے ہیں۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم نہیں چھپاتے ہیں اللہ کی گواہی کو، اور اگر ہم ایسا کریں، اِنَّا بے شک ہم، اِذًا تب تو، لَمِنَ الْآثِمِينَ ضرور بے ضرور ہوں گے گنہگاروں میں سے۔ اسلامی عدالت کا یہی ضابطہ ہے کہ اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں تو مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا اس سے قسم لو، قسم لی، قاضی مقدمہ خارج کر دے گا، لیکن یہ خارج کب تک رہے گا؟ اگر مدعی کہے کہ مجھے گواہ مل گئے تو دوبارہ مقدمہ پیش ہو جائے گا۔ فَإِنْ عُثِرَ پس اگر اطلاع ملے، علی اس بات کی، انہما کہ وہ دونوں استحقا مستحق ہو گئے ہیں، اثمن گناہ کرنے کے، فآخرانی تو دوسرے دو آدمی، یقومانی کھڑے ہو جائیں گے، مقامہما ان کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ یہ دوسرے دو آدمی کون ہیں؟ من الذین استحق علیہم، یہ لفظ ذرا مشکل ہے ترجمے کے اعتبار سے، ان لوگوں میں سے استحق کا حق دب گیا ہے جن کا، استحق علیہم یا گواہ وہ وصیت کا گناہ ثابت ہوا ہے، علیہم جن کے خلاف، جن کا حق دبا ہے، جن کے لیے وصیت تھی، ان میں سے کھڑے ہوں گے۔ الاولا یعنی کون؟ جو سب سے قریبی ہوں گے رشتہ دار اس کے، فیقسمان تو وہ دونوں گواہی دیں، قسم کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لشہادتنا کہ ضرور ہماری گواہی احق کو زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، ہمارے پاس یہ ثبوت ملے ہیں، وما اعتدینا اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں، انا بے شک ہم، اذن تب تو، لمن الظالمین ضرور بے ضرور ہوں گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب پہلے سے مدعا علیہ کو معلوم ہوگا کہ یہ تلاش میں رہیں گے، اگر ان کو کوئی ثبوت ملے گا تو یہ دوبارہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے وہ سچی گواہی پہلے ہی دیں گے۔ ذالک ادنا یہ بات زیادہ قریب ہے، ان اس بات کے، یاتو بالشہادہ کہ وہ لائیں گے گواہی کو، علی وجہہا اس کی اصلی شکل میں، وجہہا اس کے چہرے پر یعنی اس کی اصلی شکل میں صحیح گواہی دیں گے، او یخافو یا جھوٹی گواہی دیں گے تو ڈریں گے،
ان ترد کہ لوٹائی جائیں گی ایمان قسمیں بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد. آج ہم قسم کھا رہے ہیں کل وہ کھڑے ہوں گے ہمارے خلاف قسم کھائیں گے. واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے واسمعوا اور سنو واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین ہدایت نہیں دیتا ہے گنہگار لوگوں کو. یہ ساری قسمیں اور یہ وصیت کی تاکید اور گواہی کی تاکید تب تک پوری نہیں ہوتی ہے جب انسان آخرت سے نہ ڈرے. اس لیے فوراً اس کے بعد آخرت کا منظر یوم یجمع اللہ الرسل یوم یاد کرو اس دن کو یجمع جمع کرے گا اللہ تعالیٰ الرسل سارے رسولوں کو. فیقول تو اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم اے سارے نبیوں جواب دو. ماذا کیا اجبتم تم کو جواب دیا گیا تھا تمہاری قوموں نے تم کو کیا جواب دیا جب تم نے میرا دین ان کو پہنچایا. قالوا لا علم لنا قالوا سارے نبی کہیں گے لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں. اللہ اکبر. نبیوں کو کیوں نہیں علم؟ نوح علیہ السلام کیا بھول گئے جنہوں نے 950 سال کی کارگزاری سنائی سورہ نوح میں کہ میں نے رات اور دن کا ایک لمحہ نہیں چھوڑا مگر تیرے دین کی دعوت دی تو وہ کیا اس کو بھول جائیں گے؟ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ قیامت کی ایسی ہولناکی ایسا خطرناک منظر ہے اس کو دیکھ کر کسی کو کچھ معلوم نہیں. اور یا یوں کہتے ہیں کہ تفصیلات کا کچھ پتہ نہیں. اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ بے شک تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے تجھے ہی معلوم ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں. لیکن یہ ہیبت کا منظر ایک وقت تک رہے گا اس کے بعد پھر انبیاء کرام دوبارہ ہوش سنبھالیں گے اور گواہی دیں گے. کس کی؟ جو اپنی قوموں کو دین کی دعوت پہنچائی تھی اور انہوں نے کیا کیا جواب دیا تھا. ایک نبی کا قرآن پاک تذکرہ تفصیل سے کر رہے ہیں اور اشارہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کو گویا اسی طرح پوچھا جائے گا. اذ قال اللہ یاد کیجئے اذ جب قال کہے گا یاد کرنا وہی اذ سے پہلے بتایا تھا. قال کہے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے اذکر یاد کر نعمتی میری نعمت کو علیکا جو میں نے تجھ پر کی تھی وعلا والدتی کا اور آپ کی والدہ پر جو میں نے نعمتیں کی تھی. گویا اسی طرح سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو نعمتیں یاد کروائی جائیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا نعمتیں؟ اذ ایدتک یاد کر جب میں نے تیری مدد کی تھی بروح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پاکیزہ روح کے ذریعے سے تکلم الناس اور یاد کیجئے جب آپ باتیں کرتے تھے الناسا لوگوں سے فی المہدی ماں کی گود میں بھی وکہلا اور 33 سال اور 40 سال کے بیچ کی عمر کہولت کے زمانے میں اور بعد نے کہا بڑھاپے میں دنیا میں آپ واپس گئے تھے اور پھر بڑھاپے میں بھی آپ لوگوں سے بات کر رہے تھے. وَإِذْ اور یاد کیجئے عَلَّمْتُكَ جب میں نے سکھایا تھا کا آپ کو کیا سکھایا میں نے؟ الکتاب والحکمہ ایک کتاب سکھائی دوسرے حکمت سکھائی. میں بتا چکا یہ قرآن کی اصطلاح ہے جب بھی کتاب اور حکمت اکٹھی بیان کی جائے تو مراد قرآن اور سنت. تو مطلب کہ جب آپ قیامت سے پہلے دنیا میں آئے تھے تو آپ کو کسی مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی بلکہ کتاب و سنت کا علم میں نے آپ کو دیا. والتوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل بھی میں نے آپ کو سکھائی. اذ تخلق واذ تخلق اور یاد کیجئے جب آپ بناتے تھے من الطین گارے سے مٹی سے کہیئت الطیر پرندے کی جیسی ایک چیز پرندے کی شکل بناتے تھے گڑیا سی بناتے تھے بِإِذْنِ میرے حکم سے. فتنفخو تو آپ پھونک مارتے تھے فیہا اس میں فتکونو تو وہ ہو جاتا تھا طیرن پرندہ بِإِذْنِ میرے حکم سے. حالانکہ سب کاموں کے آخر میں ایک مرتبہ بِإِذْنِ بھی کافی ہے لیکن تاکہ بیچ میں کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی شبہ نہ ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خود کر رہے تھے فرمایا نہیں سب کچھ میرے حکم سے ہو رہا تھا. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ اور یاد کیجئے جب آپ بناتے تھے طین کے معنی گارا گیلی مٹی سے بناتے تھے کہیئت الطیر حیت کے معنی شکل پرندے کی شکل کے جیسی ایک چیز پرندے جیسی بِإِذْنِ میرے حکم سے. فتنفخ فیہا تو آپ پھونک مارتے تھے اس میں فتکون تو ہو جاتا تھا طیرن بِإِذْنِ میرے حکم سے پرندہ. وَتُبْرِئُ اور آپ ٹھیک کر دیتے تھے الاکمہ مادرزاد اندھے کو والابرص اور کوڑ کے بیمار کو بِإِذْنِ میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجْ اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ نکالتے تھے الموتى مردوں کو بِإِذْنِ میرے حکم سے.
اور ایک اور بات یاد کرو، وَإِذْ كَفَفْتُ، اور یاد کرو جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو عنکا آپ سے روکا، یعنی بنی اسرائیل آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکے، یہاں تک کہ وہ سولی چڑھانے کے لیے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے دوڑے اور اس کے لیے بڑی کوششیں کی، مگر آپ کو نہ سولی چڑھا سکے نہ قتل کر سکے۔ اب جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کے قائل ہو گئے اور سولی کے قائل ہو گئے، آپ غور کیجئے اس آیت کو کیسے وہ اب فٹ کریں گے، کیسے اس کا ترجمہ کریں گے، کیا کیا کلا بازیاں کھائیں گے۔ اگر وہ دیکھنی ہوں تو قادیانی حضرات کی تفسیریں دیکھیں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ، اور یاد کرو جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو عنکا آپ سے، اذ جئتہم، جب آپ آئے تھے ہم ان کے پاس بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فقال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم بنی اسرائیل میں سے، ان ھذا، یہ کچھ بھی نہیں، الا مگر سحر مبین، واضح جادو ہے، جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ سب جادوگری ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کیجئے اذ جب اوحیت میں نے وحی کی إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی جانب، اور حواری کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، ان آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، بھی مجھ پر، و برسولی، اور میرے رسول پر۔ توجہ، غیر رسول کے اوپر تو وحی نہیں ہوتی، تو حواری تو رسول نہیں تھے، ان پر وحی کیسے ہوئی؟ تین جواب، یا تو وحی سے مراد الہام ہے، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے کہ شہد کی مکھی کو میں نے وحی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی۔ دوسرا، خواب کے اندر ان کو بتایا۔ تیسرا، وحی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، لیکن بتایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ حواریوں کو یہ حکم دو۔ تینوں ہو سکتا ہے، جس طرح کہ بسا اوقات قرآن کہتا ہے کہ قرآن نازل کیا گیا تمہاری جانب، تمہارے اوپر، حالانکہ قرآن تو اللہ کے حبیب پر اترا ہے، تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پر اترا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک پہنچایا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، پھر دوبارہ ترجمہ کر لیجیے، اور یاد کیجئے اِذْ أَوْحَيْتُ، جب میں نے وحی کی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی جانب، ان آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، بھی مجھ پر، و برسولی، اور میرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قالوا، حواریوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لا چکے، واشہد، اور آپ گواہ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی، اننا مسلمون، کہ بے شک ہم فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا، اتنا اہم واقعہ کہ پوری سورت کا نام اسی واقعے سے منسوب ہے، اب اس کو سنیے گا۔ تین واقعے میں نے کہا تھا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا کل گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کے جہاد کا واقعہ کل گزر گیا۔ تیسرا واقعہ، اذ قال الحواریون، یاد کیجئے جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، حل یستطیع، کیا طاقت رکھتا ہے ربو کا، آپ کا رب، ان ینزل، کہ اتارے وہ، علینا، ہم پر، مائدتن، ایک دسترخوان، یعنی کھانا لگا ہوا دسترخوان، من السماء، آسمان سے۔ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ کیا مطالبہ کر رہے ہیں اور کیا انداز تمہارا گفتگو کرنے کا؟ کیا تمہارا رب طاقت رکھتا ہے؟ اللہ کو کس چیز کی طاقت نہیں، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ حواریوں نے عرض کیا کہ حضرت ہماری وہ مراد نہیں ہے جس پر آپ اتنے ڈانٹ رہے ہیں ہمیں۔ قالوا نرید، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ نازل کر سکتا ہے، ہماری مراد یہ ہے کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ بات۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پروردگار کرم فرمائے اور ایک دسترخوان اتارے اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہمارے ایمان کی سطح بلند ہو جائے؟ ان ناکل منہا، ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ گویا ہمارا سوال بالکل ویسے ہی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ولیکن لیطمئن قلبی، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی ایمان کی سطح بلند ہو جائے۔ ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ قد صدقتا، یقیناً سچ فرمایا تھا آپ نے نا ہم سے، ونکون، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہو جائیں، علیہا، اس پر، من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی گواہی دیں اور دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے، ہم کہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے کہ ان کی دعا کے اوپر دسترخوان اترا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اس کے کھانے کو کھایا، ہم آئندہ لوگوں کے لیے گواہ بنیں گے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب یہ سنا کہ ان کا مقصد یہ ہے تو فرمایا ہاں یہ تو ٹھیک مقصد ہے۔ اللہم،
اے اللہ ربنا اے ہمارے پروردگار انزل اتار دیجیے علینا ہم پر مائدتن ایک دسترخوان من السماء آسمان سے تکون لنا عیدن ہو جائے جو لنا ہمارے لیے عیدن عید کا خوشی کا وہ لوٹ لوٹ کر آنے کا دن بن جائے ہم اس میں خوشی کریں کہ کتنا مبارک دن ہے کہ دسترخوان آیا کتنی زبردست بات ہے جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو لی اولنا ہمارے پہلوں کے لیے و آخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے پہلوں سے مراد جو لوگ ہمارے دور میں موجود ہیں آخرنا سے مراد جو ہمارے بعد آئیں گے وآیتم منکا اور جو تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے ورزقنا اور تو ہمیں روزی عطا فرما وانت خیر الرازقین اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ شان کے انداز میں اور اسی آداب کی رعایت رکھتے ہوئے یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها بے شک میں اتارنے والا ہوں ہاں اس کو علیکم تم پر، فمن یکفر تو جو کوئی کفر کرے گا بعدم اس کے بعد منکم تم میں سے، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد جو انکار کریں گے فانی اعذبہ تو بے شک میں ان کو عذاب دوں گا عذابا ایسا عذاب لا اعذبہ نہیں وہ عذاب دوں گا میں احدا کسی کو من العالمین دنیا جہان میں سے۔ اب یہاں یہ لمبی بحث کہ کیا دسترخوان اترا، ایک طبقہ کہتا ہے اترا، اور ترمذی شریف کی روایت بھی ہے کہ دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت اور دوسری کھانے کی چیزیں تھیں۔ تو پھر کیا ہوا، کیا کسی نے اس کے بعد نافرمانی کی، بے ادبی کی، کفر کیا؟ تو بہت سارے کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر نافرمانی کی جس کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی، کچھ کو سور اور بندر بنایا گیا، دوسرے حضرات نے اکثر نے انکار کیا اور اس روایت کو اس کی سند پر بحث کی کہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح ڈانٹ پڑتی ہے پھر اللہ کے نیک بندے مزید اس طرح کی چیزیں نہیں مانگتے، واللہ عالم۔ یہ تو بیچ میں بات آ گئی جملہ معترضہ کے طور پر، اصل تو قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا تھا کہ جب سارے نبیوں سے کہا جائے گا ماذا اجبتم تمہاری قوموں نے تم کو کیا کیا جواب دیے تھے، تو واپس پلٹیے اسی جواب پر۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم او مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام انت قلت للناس کیا آپ نے قلت کہا تھا للناس لوگوں سے اتخذونی کہ بناؤ تم نی مجھ کو و امی اور میری والدہ کو الہینی دو خدا من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں میں بڑا طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا اور حضرت مریم کو بھی خدا کہتا ہے۔ آپ نے بتایا تھا ان کو کیسا کہنا؟ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سوال سن کر گھبرا جائیں گے۔ قال سبحانک عرض کریں گے اے باری تعالیٰ سبحانک پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی میرے لیے جائز نہیں تھا، میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا ان اقول کہ میں کہتا ما وہ بات لیس لی نہیں ہے میرے لیے بحق جو جائز جو حق بات نہیں میرے لیے جو میرے لیے درست بات نہیں میں وہ بات کہوں، یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ اے باری تعالیٰ ان کنت اگر میں نے قلتو کہی ہوگی یہ بات فقد علمتہ تو یقیناً تو جانے گا، اور ظاہر ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی اور آپ جانتے بھی ہیں کہ میں نے نہیں کہی، تو پھر آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تعلم ما فی نفسی آپ جانتے ہیں ما فی نفسی جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا ہوں ما فی نفسی کا آپ کے دل میں کیا ہے۔ یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں اور پروردگار کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ان کو خدا کہنے والے اور ان کی والدہ کو خدا کہنے والے رسوا ہوں اور ساری کائنات کے سامنے مانیں کہ ہم نے یہ عقیدہ خود گھڑا تھا، ہم کو یہ سکھایا نہیں گیا تھا۔ انکا انت علام الغیوب بے شک آپ ہی تو علام الغیوب ہیں، پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں۔ ما قلت لہم میں نے نہیں کہا لہم ان سے، دیکھیے ادب، پہلے اپنی معذرت پیش کی اب اصل جواب دیتے ہیں۔ ما قلت میں نے نہیں کہی لہم ان سے کوئی بات الا مگر وہ بات کہی امرتا حکم دیا آپ نے نی مجھ کو بھی جس کے بارے میں، اور وہ کیا بات تھی؟ ان اعبدوا اللہ کہ لوگوں عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا اور میں گواہ تھا ان پر، شہیدن میں گواہ تھا ان پر، ما دمت فیہم جب تک میں ان کے بیچ میں موجود تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما توفیتنی
تو جب آپ نے مجھ کو پورا لے لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا، عبداللہ ابن عباس کی روایت میں تیسرے پارے میں بتا چکا، پورا لے لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان پر نگرانی کرنے والے تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز کے اوپر گواہ ہیں، آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نرم دل ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب ایسے نافرمانوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے، فإنہم عبادک، تو وہ آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر، اور اگر آپ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، لہم، بخشش کریں گے، لہم، ان کے لیے، فإنک، تو بے شک آپ ہی تو العزیز، غالب ہیں، الحکیم، حکمت والے ہیں۔ بڑی لمبی بحث ہے یہاں۔ ظاہر ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا کہا، یہ مشرک ہیں، اور مشرک تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور پروردگار شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں ان تغفر لہم، اگر آپ ان کو بخش دیں گے تو آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ سب کا جواب یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو قدرت تو ہر کام کی ہے، آپ کو اس کی بھی قدرت ہے کہ آپ نافرمانوں کو معاف کر دیں، آپ کو اس کی بھی قدرت ہے کہ فرما برداروں کو آپ سزا دے دیں، لیکن آپ کا قانون، آپ کا ضابطہ یہی ہے کہ آپ نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں، فرما برداروں کو معاف کرتے ہیں۔ معاملہ آپ کی عدالت کا ہے، میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ قال اللہ ھذا یوم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، یوم ینفع الصادقین، جس دن نفع دے گا الصادقین، سچوں کو، صدقہم، ان کا سچ بولنا۔ آپ نے بات پہنچا دی، لہذا اب آپ کو نفع ملا، آپ کا وہی بلند مرتبہ ہے جنت میں جو پہلے سے طے ہے، اور مجرم تو یہی ہیں، ان کو سزا ملے گی۔ لہم جنات، ایسے سچوں کے لیے وہ باغات ہیں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، آبادا، ہمیشہ، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی، وما فیہن، اور اس تمام کائنات کی جو اس کے بیچ میں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ہو گیا۔ اللہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کا قانون اور اس کا ضابطہ کیا ہے وہ سن لیا کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ یوں سورہ مائدہ مکمل ہوئی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔